حجاج بيت الله للحج قد قصدوا من كل فج عميق أتوا ملبين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین، سامعین، ناظرین، آج کے اس مجلس میں ہم امت میں پائی جانے والی دو غلط فہمیوں کو زائل کرنا چاہ رہے ہیں۔ پہلی غلط فہمی تو یہ کہ امت میں یہ بات رائج ہے، عام ہے کہ جس گھر میں کئی افراد رہتے ہیں اور اس گھر کا کوئی لڑکا صاحب استطاعت ہیں، مالدار ہیں، حج کر سکتا ہے، حج کو جا سکتا ہے، حج کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے، اگر وہ حج کر لیتا ہے تو معاشرے میں یہ بات عام ہے کہ اس لڑکے کا حج قبول نہیں ہوتا۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ اس کے والد نے حج نہیں کیا، اس کے والدہ نے حج نہیں کیا، یا اس کے بڑے بھائی نے حج نہیں کیا۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ فرائض میں ہر فرد کی استطاعت کو دیکھا گیا ہے۔ جیسے نماز میں اگر والد نماز نہ پڑھے تو لڑکے کے ذمے سے نماز ساقط نہیں ہوتی ہے، اگر والدہ نماز نہ پڑھے تو لڑکے کے ذمے سے نماز ساقط نہیں ہوتی ہے، بڑا بھائی اگر نماز نہ پڑھے تو چھوٹے بھائی سے نماز ساقط نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے اگر گھر کے بڑے افراد مراد بھائی، والد، والدہ نے اگر حج نہ کیا ہو، ان کی استطاعت کے نہ ہونے کی وجہ سے یا حج کرنے سے عاجز ہونے کی وجہ سے، تو اس وجہ سے بڑے لڑکے کے ذمے سے فریضہ حج ساقط ہوتا ہے، یا ہے کہ اگر وہ حج کر لیتا ہے تو اس کا حج قبول نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ گھر کے جس فرد میں حج کی استطاعت ہیں اس پر حج لازم ہیں، فرض ہیں، اور اسے اپنے فرض کی ادائیگی کی فکر کرنی ضروری ہے۔ معاشرے میں اس طرح سے پائے جانے والی باتوں کے طرف دھیان اور خیال نہ دیں اور اپنے اوپر واجب اور فرض حج کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ہاں، اگر لڑکے میں یہ استطاعت ہو کہ وہ اپنے حج کے بھی اخراجات برداشت کر سکتا ہے، ساتھ میں اپنی والدہ کو، اپنے والد کو یا اپنے بڑے بھائی کو لے جا سکتا ہے، تو یہ ایک احسانی معاملہ ہے، اس کا فرض سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر وہ اس احسانی معاملے پر عمل کرتا ہے، اپنے والدین کو بھی اپنے حج میں ساتھ لے جاتا ہے، تو یہ اس کے لیے سعادت کی بات ہے، نیک بختی کی بات ہے، خوش قسمتی کی بات ہے کہ والدین کی اس خدمت کا موقع اسے میسر ہوا۔ اور اس سلسلے میں ایک دوسری جو غلط فہمی پائی جاتی ہیں اور عام لوگوں میں جو بات مشہور ہے کہ جو حج جمعہ کے دن ہوتا ہے وہ حج اکبری کہلاتا ہے۔ محترم سامعین، صحیح بات یہ ہے کہ حج اکبر کا جو لفظ ہے وہ حج اصغر کے مقابلے میں استعمال کیا گیا، یعنی عمرہ حج اصغر ہے اور حج یہ حج اکبر ہے۔ بعض فقہ کی کتابوں میں یہ جو بات ملتی ہے کہ جس حج کا وقوف عرفہ جمعہ کے دن واقع ہو، اس حج کا ثواب دیگر حجوں کے مقابلے میں جن کا وقوف عرفہ جمعہ کو نہ ہو 70 گنا زائد ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے صراحت کے ساتھ یہ بات کہی ہے کہ اس طرح کی روایتیں بے بنیاد ہیں اور سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں۔ علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی صراحت فرمائی ہے کہ عام لوگوں میں یہ جو بات مشہور ہے کہ جس حج کا وقوف عرفہ جمعہ کے دن ہو اس حج کا ثواب 72 حجوں کے برابر ہوتا ہے، علامہ نے اس کی تردید فرمائی ہے۔ ہاں، جو حج جمعہ کے دن ہو، یعنی جس حج کا وقوف عرفہ جمعہ کے دن ہو،
تو وہ خیر کے اعتبار سے بڑھا ہوا ہو سکتا ہے، اس لحاظ سے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج فرمایا وہ جمعہ کے دن ہوا تھا۔ نیز جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہیں جس میں دعا قبول ہوتی ہیں۔ اور نمبر 3 یہ کہ وقوف عرفہ جمعہ کے دن ہو تو یہ بھی عید ہے، اور جمعہ یہ بھی عید ہے، تو 2 عیدیں جمع ہوگی۔ اس طرح سے یہ حج زیادہ خیر والا ہو سکتا ہے۔ امید ہے کہ یہ دونوں غلط فہمیاں دور کی جائے گی اور اس کے لیے کوشش ہوگی۔